مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل ہاؤس آف اسلام کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ شکریہ۔ ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال احتجت الجنة والنار فقالت النار في الجبارون والمتكبرون وقالت الجنة في ضعفاء الناس ومساكينهم فقضى الله بينهما إنك الجنة رحمتي أرحم بك من أشاء وإنك النار عذابي أعذب بك من أشاء ولكليكما علي ملؤها۔ یہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ احتجت الجنت والنار، جنت اور دوزخ ان دونوں میں آپس میں مناظرہ ہو گیا، یعنی جنت اور دوزخ دونوں میں آپس میں مباحثہ ہوا، بحث ہو گئی کہ کون بہتر ہے۔ فقالت النار، دوزخ نے کہا کہ میری شان اونچی ہے اس لیے کہ فی الجبارون والمتکبرون، میرے اندر بڑے بڑے جبار اور متکبر لوگ میرے اندر آ کر آباد ہوں گے، یعنی جتنے بڑے بڑے جابر اور بڑے بڑے متکبر لوگ ہیں، بلند منصب والے، بہت زیادہ مال دولت والے، اپنے آپ کو بڑا سمجھنے والے، بڑا کہنے والے، وہ سب میرے اندر ہیں۔ اس بات پر اس نے فخر کیا کہ میرے پاس جبار اور متکبر قسم کے لوگ۔ اس کے مقابلے میں جنت نے کہا کہ فی ضعفاء الناس ومساکین، میرے اندر کمزور اور مسکین قسم کے لوگ ہیں۔ اس نے فخر کیا اس بات کے اوپر کہ میرے پاس متکبر قسم کے لوگ نہیں ہیں، بلکہ مسکین لوگ ہیں، ضعیف اور کمزور، جن کو لوگ دیکھنے میں کمزور سمجھتے ہیں، وہ لوگ۔ فقضى الله بينهما، ان دونوں کے درمیان اللہ تبارک و تعالی نے فیصلہ فرمایا، جنت اور دوزخ کے اس مباحثے کے درمیان، اور جنت سے خطاب کر کے فرمایا کہ انک الجنہ رحمتی، کہ تو جنت ہے اور میری رحمت کا نشان ہے، میری رحمت ہے یعنی میری رحمت کا نشان ہے، میری رحمت کی علامت ہے، میری رحمت کا مورد ہے۔ ارحم بک من اشاء، تیرے ذریعے میں جس پر چاہوں گا اپنی رحمت نازل فرما دوں۔ اور دوزخ سے خطاب کر کے فرمایا کہ انک النار، تو دوزخ ہے عذابی، جو میرا عذاب ہے، میرے عذاب کا نشان ہے، عذاب کی علامت ہے، عذاب کا مورد ہے۔ اعذب بک من اشاء، اور تیرے ذریعے میں جس کو چاہوں گا عذاب دوں گا۔ وَلِكُلَيْكُمَا عَلَيَّ مِلْؤُهَا، اور دونوں سے یہ میں وعدہ کرتا ہوں
کہ تم دونوں کو بھروں گا، جنت کو بھی بھروں گا ایسے لوگوں سے جن کے اوپر میری رحمت نازل ہوگی، اور دوزخ کو بھی بھروں گا ایسے لوگوں سے جن پر میرا عذاب نازل ہوگا۔ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ تو یہ ایک مناظرہ بیان فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت اور دوزخ میں۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ بالکل حقیقی معنی اس کے مراد ہو کہ جنت اور دوزخ میں واقعی یہ مکالمہ ہوا ہو، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق ہے جنت بھی اور دوزخ بھی، اور اللہ تعالیٰ کی قدرت میں ہے کہ ان دونوں کو زبان عطا کر دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت میں ہے کہ ان کو بولنے کی صلاحیت دے دے، ان کے درمیان آپس میں بات چیت ہو، یہ اس کی قدرت سے کچھ بعید نہیں۔ لوگ حیران ہوتے ہیں کہ صاحب ایسی چیز کیسے بول دے گی جس کے بعد زبان نہیں۔ جنت تو ایک علاقے کا نام ہے، ایک زمین کا نام ہے، ایک باغات کا نام ہے، اور دوزخ آگ کا نام ہے، وہ کیسے بولے گی؟ تو بھائی انسان کیسے بولتا ہے؟ انسان کے اندر قدرت کہاں سے آ گئی بولنے کی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی تو اس کو بولنے کی طاقت میسر آئی، اللہ تعالیٰ نہ دیتے تو انسان کو کہاں سے بولنے کی طاقت آتی؟ تو جب اللہ نے انسان کو دے دی تو اگر وہ کسی پتھر کو دے دے وہ بول پڑے گا، اگر کسی درخت کو دے دے وہ بول پڑے گا، کسی زمین کو دے دے وہ بول پڑے گا۔ ایک مرتبہ حضرت حکیم الامت مولانا تھانوی قدس اللہ علیہ وسلم کہیں تشریف لے جا رہے تھے سفر میں، تو راستے میں ایک صاحب مل گئے، اور وہ وہی نئی تعلیم کے دلدادہ، اور یہ یورپ کی جو تعلیم یافتہ کچے پکے لوگ ہوتے ہیں تو اس میں اس قسم کے شبہات دل میں بڑے پیدا ہوتے ہیں کہ صاحب قرآن حدیث میں ذکر آتا ہے ایسی چیزوں کے بولنے کا جو عام حالات میں جن کا بولنا انسان کی سمجھ میں نہیں آتا۔ تو انہوں نے کسی حدیث کے اوپر یا کسی آیت کے اوپر یہ شبہ پیش کیا کہ حضرت یہ قرآن شریف میں آتا ہے یا حدیث میں آتا ہے کہ انسان کے اعضا بولیں گے قیامت کے دن، گواہی دیں گے نا، کہ قرآن شریف میں ہے کہ ان کے اعضا گواہی دیں گے، تو یہ بول پڑے گا، ہاتھ بول پڑے گا کہ مجھ سے یہ گناہ کیا گیا تھا، ٹانگ بول پڑے گی کہ مجھ سے یہ گناہ کیا گیا تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ حضرت یہ عجیب بات ہے کہ یہ ہاتھ بول پڑے گا اور ٹانگ بول پڑے گی، تو یہ کیسے بول پڑے گا؟ تو حضرت نے فرمایا کہ بھائی اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، اللہ تعالیٰ جس کو چاہے گویا ہی دے دے، بولنے کی طاقت دے دے۔ کہا کہ جی کوئی ایسا کبھی ہوا بھی ہے؟ تو اس نے پوچھا کہ تم دلیل پوچھ رہے تھے یا نذیر پوچھ رہے تھے؟ یہ منطق کی اطلاع ہے کہ دلیل پوچھ رہے تھے یا نذیر؟ دلیل تو اتنی کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے، وہ جس کو دیتا ہے گویا ہی دے دے۔ نذیر ہونا ہر چیز کی ضروری نہیں، اس کی مثال بھی کفری ہو کوئی نہ کوئی۔ کہنے لگا جی ویسے اطمینان کے لیے بتا دیجیے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ بھائی یہ زبان جو ہے یہ زبان کیسے بولتی ہے؟ اس نے کہا تھا کہ ہاتھ بغیر زبان کے کیسے بولے گا؟ تو حضرت نے فرمایا کہ زبان بغیر زبان کے کیسے بولتی ہے؟ زبان بغیر زبان کے کیسے بولتی ہے؟ یہ بھی تو ایک گوشت کا لوٹھا ہی ہے نا، اس کے اندر گویا کی قوت کہاں سے آ گئی، بولنے کی طاقت کہاں سے آ گئی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ تو جو اللہ اس گوشت کے اس لوٹھڑے کو زبان عطا فرما سکتا ہے اور بولنے کی طاقت عطا فرما سکتا ہے، وہ ہاتھ کو بھی عطا فرما سکتا ہے، تو اس لیے اس میں تعجب کی کیا بات ہے؟ تو یہ جو مکالمہ بیان فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس کے بالکل ٹھیک ٹھیک حقیقی معنی بھی مراد ہو سکتے ہیں کہ جنت کو اللہ تعالیٰ بولنے کی طاقت دے دے اور جہنم کو بولنے کی طاقت دے دے، اور ان دونوں کے درمیان یہ مکالمہ ہو تو کوئی بعید بات نہیں۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ محض ایک تمثیل ہو، ایک تمثیل۔ بہرحال بیان کرنا مقصود یہ ہے کہ جہنم بھری ہوگی کن سے؟ جبار اور متکبر قسم کے لوگ، جو لوگوں پر اپنی بڑائی جتاتے ہیں، جو تکبر کا معاملہ کرتے ہیں، لوگوں کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، لوگوں کے ساتھ بڑائی شیخیاں بگاڑتے ہیں، ان سے بھری ہوئی ہے جہنم۔
اور جنت بھری ہوئی ہے کن سے؟ ضعفاء اور مساکین سے، جو بظاہر دیکھنے میں کمزور معلوم ہو، متواضع مسکین طبع لوگ، جو دوسرے کے ساتھ نرمی کے ساتھ پیش آئیں، تواضع کے ساتھ پیش آئیں، اپنے آپ کو کم تر سمجھیں، ایسے لوگوں سے بھری ہوئی ہوگی جنت۔ کہنا اصل میں مقصود یہ ہے۔ تو جہنم اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھر دی ہے متکبری، اس واسطے کہ متکبر کے معنی ہے کہ وہ شخص جو دوسروں پر اپنی بڑائی جتائے، اپنے آپ کو بڑا سمجھے دوسروں کو چھوٹا سمجھے، اپنے آپ کو عظیم سمجھے دوسروں کو حقیر سمجھے، وہ ہے متکبر۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ تکبر اور بڑائی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک لمحے کے لیے پسند نہیں۔ ایک روایت ہے کہ باری تعالیٰ نے فرمایا کہ الکبریاء ردائی، بڑائی تو در حقیقت میری چادر ہے، میری صفت ہے بڑائی۔ اللہ اکبر، اللہ بڑا ہے، بڑائی تو چادر ہے اللہ کی، یعنی صفت ہے اللہ کی۔ فمن نازعنی فیہ، تو جو شخص مجھ سے اس چادر میں جھگڑا کرے، وہ کیا کہ میں بڑا ہوں، وقصتہ، تو میں اس کی گردن توڑ دیتا ہوں۔ یہ الفاظ ہے، میں اس کی گردن توڑ دیتا ہوں۔ تو یہ جہنم کی طرف لے جانے والا عمل ہے تکبر۔ اللہ تعالیٰ اپنے رحمت سے بچائے اس گناہ سے۔ یہ اتنا شدید گناہ ہے، اتنا بڑا گناہ ہے کہ یہ ام الامراض ہے، گناہوں کی جڑ ہے تکبر۔ اس ایک تکبر سے نہ جانے کتنے درجنوں گناہ نکلتے ہیں۔ ایک مرتبہ دل میں تکبر آ گیا، بڑائی پیدا ہو گئی اپنی، تو اس کے بعد وہ انسان کو طرح طرح کے گناہوں میں مبتلا کرتا ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیے، جو آدمی متکبر ہوتا ہے وہ ہمیشہ دوسروں کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ بلکہ ایک عربی زبان کی ایک مثل ہے بڑی حکیمانہ، بڑی عجیب، وہ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ متکبر کی مثال اس شخص کی سی ہے جو پہاڑ کی چوٹی پر کھڑا۔ ایک آدمی پہاڑ کی چوٹی پر کھڑا ہے، تو فرمایا کہ متکبر کی مثال اس شخص کی سی ہے جو پہاڑ کی چوٹی پر کھڑا ہو کہ وہ دوسروں کو چھوٹا سمجھتا ہے اور دوسرے اس کو چھوٹا سمجھتے ہیں۔ اوپر سے جب دیکھے گا تو جتنے آدمی نظر آ رہے ہیں سب چھوٹے نظر آئیں گے اس کو، تو دوسروں کو چھوٹا سمجھتا ہے کہ اتنے اتنے لوگ پھر رہے ہیں زمین کے اوپر، اور دوسرے جو ہے اوپر کی اس کی طرف نگاہ ڈالیں گے تو وہ اتنا سا نظر آئے گا، چھوٹا نظر آئے گا۔ تو متکبر کی حالت یہ ہوتی ہے کہ وہ دوسروں کو چھوٹا سمجھ رہا ہے اور دوسرے حقیقت میں اس کو چھوٹا سمجھتے ہیں، تو حقیقت میں وہ چھوٹا۔ تو متکبر ہمیشہ جب کسی کے اوپر نگاہ ڈالے گا تو دوسرے کی حقارت اس کے دل میں آئے گی۔ اور کسی بھی مومن کے اوپر، مومن تو کجا کافر کے اوپر حقارت کی نگاہ ڈالنا یہ گناہ کبیرہ ہے۔ سمجھ لیجیے، اس بات یاد رکھیں، کسی بھی مومن یا کافر پر حقارت کی نگاہ ڈالنا یہ بے حقیقت ہے، یہ کیا ہے، کیڑا، یہ نگاہ ڈالنا یہ گناہ کبیرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ عبادت کرے۔ تب جو شخص متکبر ہوگا وہ تو ہر ایک کو حقارت کی نگاہ سے دیکھے گا، جتنے انسانوں کو دیکھے گا حقارت کی نگاہ سے اتنے ہی گناہ کبیرہ اس کے نام اعمال میں بڑھتے چلے جائیں۔ تو ایسا زبردست گناہ ہے یہ کہ اس سے صرف ایک یہ بات ہے۔ پھر جب تکبر ہوگا تو بات بھی دوسرے سے ایسی کرے گا کرخت انداز میں جس سے دوسرے کا دل ٹوٹے۔ کسی مسلمان کا دل توڑنا یہ گناہ ہے۔ اور یہ جو میں نے کہا کہ کافر کو بھی حقارت سے نہ دیکھو، یہ بھی گناہ ہے۔ یہ اس واسطے کہ کیا پتا کہ کسی وقت اللہ تعالیٰ اس کافر کو ایمان کی توفیق دے، تم سے آگے بڑھ جائے، کیا پتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو توفیق دے۔ کافر سے حقارت نہیں، کفر کی حقارت تو ہونی چاہیے لیکن کافر کی حقارت نہیں۔ فسق اور گناہ کی حقارت ہو لیکن گناہگار کی حقارت نہیں۔ یہ بڑا نازک معاملہ ہے اور در حقیقت یہ اسی طرح یہ بغیر صحبت کے حاصل نہیں ہوتی بات۔ یہ فرق کہ کس وقت میں حقارت کر رہا ہوں گناہ کی اور کفر کی، اور کس وقت کر رہا ہوں اس آدمی کی جو اس کفر یا گناہ میں مبتلا ہے، یہ پتہ آدمی کو بسا اوقات نہیں چلتا۔ یہ بزرگوں کی صحبت سے حاصل ہوتی ہے۔
تو حقارت کی نگاہ سے دیکھنا، کسی کی حقارت دل میں لانا، یہ بڑی خطرناک بات ہے۔ اب اور تو کیا کس کے ہمارے آپ سے تو کیا کس شمار کتاب میں ہے؟ حضرت حکیم الامت مولانا تھانوی قدس اللہ تعالی فرماتے ہیں، جن کی باتیں سنایا کرتا ہوں آپ حضرات، وہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے آپ کو ہر مسلمان سے فی الحال اور کافر سے فی المعال والاحتمال اپنے آپ کو کمتر سمجھتا ہوں، اپنے آپ کو ہر مسلمان سے اس وقت اور کسی کافر سے اس احتمال سے کہ شاید یہ کسی وقت مسلمان ہو جائے اور آگے بڑھ جائے، اپنے آپ کو کمتر سمجھتا ہوں۔ تو یہ تکبر ایمان کے ساتھ اللہ بچائے زمانے جب تکبر ہو جاتا ہے پیدا، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، تو بعض اوقات ایمان کے لالے پڑ جاتے ہیں۔ آخر یہ تکبر ہی تو تھا جو شیطان کو لے ڈوبا، ابلیس کو کہا گیا کہ سجدہ کر، تکبر آ گیا دماغ کہ میں تو آگ سے بنا ہوا ہوں، یہ مٹی سے بنا ہوا ہے، اس کی حقارت آ گئی، اپنی بڑائی آ گئی، ساری عمر کے لیے راندہ درگاہ، مطرود مردود، اتنی بڑی خطرناک چیز ہے۔ اس لیے حضرت حضور اقدس سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہم پر آپ پر ہمارے ماں باپ سے کہیں زیادہ مہربان ہیں، وہ فرما رہے ہیں یہ اس حدیث کے اندر کہ اس سے یہ سبق لو کہ تکبر پھٹکنے نہ پائے۔ اور یہ ایسی بیماری ہے اللہ بچائے کہ بسا اوقات بیمار کو پتہ نہیں ہوتا کہ میں اس بیماری میں مبتلا ہوں، اپنے آپ کو سمجھ رہا ہے کہ میں تو ٹھیک ٹھاک ہوں، حقیقت میں اس کے اندر تکبر ہوتا ہے۔ اس کا پتہ چلانا بھی آسان نہیں ہوتا، اور اسی لیے مشورہ دیا جاتا ہے کہ کسی اللہ والے سے، کسی شیخ سے تعلق قائم کرو۔ یہ جو پیری مریدی کا رواج ہے کہ کسی کے ساتھ ہاتھ پر جا کر بیعت ہو گئے، کسی سے مرید ہو گئے، لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ اس لیے ہوتا ہے کہ تاکہ ہاتھ پر ہاتھ رکھ دیا تو برکت ہوگی، وہ کچھ وظیفے بتا دیں گے تو وظیفے پڑھ لیں گے وغیرہ وغیرہ۔ خوب یاد رکھ لیجئے کہ یہ اس کا اصل مقصد ہے۔ اصل مقصد کسی شیخ کی طرف رجوع کرنے کا، کسی مصلح کے پاس جانے کا، وہ یہ ہوتا ہے کہ یہ جو بیماریاں دل کی ہیں، جن میں سرے پیرے پہ تکبر کی بیماری، یہ تکبر کی بیماری، اس کا علاج کرا۔ جیسے بیمار کو پتہ نہیں ہوتا کہ میں کس بیماری میں مبتلا ہوں، بسا اوقات اس کو پتہ نہیں ہوتا کہ میں کس بیماری میں مبتلا ہوں، ڈاکٹر تشخیص کرتا ہے، طبیب تشخیص کرتا ہے، بتاتا ہے کہ فلاں بیماری میں ہو، اور اس کا علاج تجویز کرتا ہے۔ تو اسی طرح شیخ جو ہوتا ہے یہ روحانی بیماریوں کا علاج کرتا ہے۔ آج کل اور مصیبت یہ آ گئی کہ روحانی علاج نام رکھ دیا وہ تعویذ گنڈوں کا، اس کو کہتے ہیں لوگ روحانی علاج، تعویذ لکھوا لیے، گنڈے لکھوا لیے، دم درود کرا لیا، اس کو لوگ اس کا نام روحانی علاج رکھ دیا۔ خوب سمجھ لیجیے یہ روحانی علاج نہیں، روحانی علاج یہ ہے کہ اپنی جو دل کی بیماریاں ہیں، تکبر، حسد، بغض، عداوت، یہ چیزیں جو انسان کے دل کے اندر بیماریاں پیدا ہوتی ہیں، ان کے علاج کے لیے کسی شیخ کی طرف رجوع کیا جائے، اور وہ پتہ لگاتا ہے کہ اس میں تکبر اگر ہے تو اس تکبر کا علاج کیا ہوگا، وہ علاج تک دیکھتا ہے۔ حضرت حکیم الامت مولانا تھانوی قدس اللہ تعالی کے ہاں سب سے زیادہ زور اس بات کی کہ آدمی ان بیماریوں کے اندر مبتلا لوگ آتے اور آپ ان کا معالجہ فرماتے، علاج کرتے۔ علاج بھی اس کا کوئی دوا پلا کر نہیں ہوتا، وظیفے پڑھوا کر نہیں ہوتا، عمل سے ہوتا۔ بہت سے لوگ ہیں کہ ان کا علاج اس طرح کیا گیا، آئے بھائی تمہیں کوئی وظیفہ بتا دیجیے کہ نہ بھائی وظیفہ کچھ نہیں، بس یہ جو مسجد کے اندر نمازی آتے ہیں ان کے جوتے سیدھے کیا گیا، مسجد کے نمازیوں کو جوتے سیدھے کر اس کام پہ لگے، نہ کوئی وظیفہ، نہ کوئی تسبیح، نہ کوئی ورد، یہ کام کرو۔ اس لیے جو پہچان لیا کہ اس شخص کے اندر بیماری ہے تکبر کی، اس کو ٹھیک کرنا، تو علاج کریں۔ غرض تو بھائی اس کی طرف فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ بچائے، یہ بیماری اس طرح داخل ہوتی ہے انسان کے قلب کے اندر کہ بس اوقات اس کو پتہ نہیں ہوتا۔
سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں ٹھیک ٹھاک آدمی ہوں، حقیقت میں متکبر ہوں، اور یہ تکبر پر سیدھا انسان کو سیدھا راستہ جہنم کی طرف جا رہا ہے۔ تکبر اللہ تعالیٰ نے سیدھا راستہ جہنم کی طرف جا رہا ہے۔ تکبر کے ساتھ ایمان حقیقی تکبر کے ساتھ جمع نہیں، تو اس واسطے اس کے علاج کی اس حدیث میں تنبیہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح فرمایا۔ اور دوسرا حصہ جو فرمایا کہ جنت بھری ہوئی ہے ضعفاء اور مساکین، جن کو تم دنیا کے اندر بے حقیقت سمجھتے ہو، غریب غربا، فقیر فقراء، معمولی حیثیت والے، معمولی کپڑے پہننے والے، ایسے لوگ جن کی طرف لوگ التفات بھی نہیں کرتے، اللہ جل جلالہ سے قریب ہوتے ہیں۔ اکثر و بیشتر ایسے لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ سے قریب ہیں، ان کے دلوں میں اللہ کی عظمت ہوتی ہے، اللہ کی محبت ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں ان پر نازل ہوتی ہیں، وہ جنت کے اندر اکثر لوگ ایسے ہیں۔ دیکھا نہیں قرآن کریم میں کہ جتنے انبیاء علیہ السلام تشریف لائے، سارے انبیاء علیہ السلام کے ساتھ ان کی اتباع میں ان کے پیچھے لگنے والے یہ غریب غربا، کمزور مسکین قسم کے لوگ تھے، اور یہی وجہ ہے کہ سارے مشرکین جتنے تھے وہ سب سے بڑا اعتراض یہ کرتے تھے کہ جی ہم ان کے ساتھ کیسے بیٹھیں؟ کوئی ماہی گیر ہے، کوئی بچھیرا ہے، کوئی بڑھئی ہے، کوئی معمولی پیشہ رکھنے والا ہے، یہ آپ کے ساتھ آتے ہیں اور ہم ہیں بڑے بڑے سردار، تو ان کے ساتھ ہم کیسے لگتے ہیں؟ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی کے اوپر فضل فرمایا، ان کو وہ مقام بخشا کہ ان مقام کو دوسرے لوگ ترستے رہے۔ تو یہ ظاہری اعتبار سے جو لوگ کمزور نظر آتے ہیں، ان کو کبھی یہ نہ سمجھو کہ یہ حقیر ہے معاذ اللہ، یا ان کی تحقیر کبھی دل میں نہ لاؤ، ان کے ساتھ معاملہ برتاؤ، ایسا نہ کرو۔ دوسری بات جو اس حدیث میں عرض کرنے کی ہے خاص طور پر، وہ یہ کہ دو لفظ استعمال کرتے ہیں، ضعفاء اور مساکین۔ ضعفاء کہ ایک معنی تو ہے، ضعفاء کا معنی ہے کمزور، یعنی کمزور جسمانی اعتبار سے کمزور، مالی اعتبار سے کمزور، رتبے کے اعتبار سے کمزور، منصب کے اعتبار سے کمزور۔ دوسرا لفظ استعمال فرمایا مساکین، یہ مساکین جمع ہے مسکین، اور مسکین کے دو معنی آتے ہیں۔ ایک تو مسکین کہتے ہیں اس شخص کو جس کے پاس پیسے نہ ہو، مفلس، اس کو بھی مسکین کہا جاتا ہے۔ اور ایک مسکین کہتے ہیں اس شخص کو کہ پیسے ہوں یا نہ ہو لیکن اس کے مزاج میں مسکینی ہے، اس کے طبیعت میں مسکینی ہے، وہ چاہے پیسے ہوں اس کے پاس، مالدار بھی ہو، لیکن طبیعت میں تکبر پاس سے نہیں گزرا، وہ مسکینوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، مسکینوں کو اپنے قریب رکھتا ہے، عاجزی اس کی طبیعت میں ہے، تکبر کی بات کبھی نہیں کرتا، وہ بھی مسکین کے زمرے میں داخل ہے۔ لہذا یہ شبہ نہ ہو کہ صاحب اگر کسی کے پاس مال ہے اور خوشحال ہے تو ضرور جہنم میں جائے گا، اللہ بچائے، ایسا نہیں۔ مراد یہ ہے کہ چاہے اللہ تعالیٰ نے اگر مال دیا، دولت عطا فرمائی، یہ اس کی نعمت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ، لیکن طبیعت میں اگر مسکینی ہے، طبیعت میں اگر عاجزی ہے، تکبر نہیں ہے، دوسروں کے ساتھ برتاؤ اچھا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقوق اور اللہ کے بندوں کے حقوق پوری طرح ادا کرتا ہے، تو وہ بھی مسکین کے زمرے میں انشاءاللہ داخل ہے۔ اور اپنی حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اللہم احیینی مسکینا وامتنی مسکینا واحشرنی فی زمرۃ المساکین، کہ اللہ مجھے مسکینی کی حالت میں زندہ رکھیے، مسکینی کی حالت میں مجھے موت دیجیے، اور مسکینوں کے ساتھ میرا حشر فرمائے۔ یہ حضور دعا فرما رہے ہیں۔ اب ایک طرف تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی ہے، باقاعدہ پناہ مانگی، اللہم انی اعوذ بک من الفقر، یا اللہ میں فقر سے، مفلسی سے، دوسروں کی احتیاج سے آپ کی پناہ مانگتا ہوں۔ تو فقر سے تو پناہ مانگی، لیکن مسکینی کی دعا فرمائی کہ اللہ مجھے مسکین بنائیے، مسکین بنا کر زندہ رکھیے، مسکین بنا کر موت عطا فرمائیے۔ تو معلوم ہوا کہ مسکینی کوئی اور چیز، یہ فقر و فاقہ مراد نہیں، اس سے مراد وہ طبیعت کی مسکینی، مزاج کی مسکینی،
اور تواضع اور دوسروں کے مسکینوں کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا چاہیے. یہ چیز بھی ہو تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اس بشارت کے اندر جو اس حدیث میں بیان کی گئی ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے داخل ہو سکتے ہیں. پھر آخر میں یہ بات جملہ فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ نے فیصلہ اس طرح فرما دیا دونوں کے درمیان، جنت اور جہنم کے درمیان، کہ اس سے کہہ دیا کہ بھائی تم تو میری رحمت کا نشان ہو، لہٰذا جس پر مجھے رحمت کرنی ہوگی تمہارے ذریعے رحمت کروں، اور تم میرے عذاب کا نشان ہو، جس پر عذاب دینا ہوگا تمہارے ذریعے دوں گا، اور دونوں کو بھر کے رہوں گا. جنت بھی سبھی بھروں گا، جنت کو بھی بھروں گا انسانوں سے، اور جہنم کو بھی بھروں گا، اس واسطے کہ دونوں قسم کے انسان پائے جائیں گے دنیا میں. وہ بھی جو جنت کے حقدار ہیں، جنت کے اعمال رکھنے والے ہیں، اور وہ بھی جو جہنم کے اعمال رکھنے والے ہیں. بس اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما دے جن کو اللہ نے جنت کے لیے پیدا کیا، ان لوگوں میں شامل فرما دے. ایک بزرگ تھے، وہ ان کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ ساری عمر کبھی ہنستے نہیں، کبھی ان کے منہ پر تبسم بھی نہیں دیکھا گیا، ہر وقت فکر مند جیسے رہتے تھے. کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ کو کبھی ہم نے ہنستے نہیں دیکھا، نہ کبھی آپ کے چہرے پر مسکراہٹ نظر آئی، ہمیشہ فکر مند نظر آتے ہیں، کیا وجہ؟ تو انہوں نے فرمایا کہ بھائی بات یہ ہے کہ حدیث میں نے پڑھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ مخلوق ایسی ہے جو جنت کے لیے پیدا فرمائی، اور کچھ مخلوق ایسی ہے جو جہنم کے لیے پیدا فرمائی. مجھے یہ پتا نہیں کہ میں کون سے زمرے میں داخل ہوں. تو جب تک یہ پتا نہ چل جائے کہ میں جنت والے زمرے میں داخل ہوں، اس وقت تک ہنسی کیسے آئے، اس وقت تک تبسم کیسے آئے؟ تو یہ فکر میں مبتلا رہتا ہے. وَكَيْفَ تَنَامُ الْعَيْنُ وَهِيَ قَرِيرَةٌ، بزرگ کا شعر ہے، وَكَيْفَ تَنَامُ الْعَيْنُ وَهِيَ قَرِيرَةٌ وَلَمْ تَدْرِ فِي أَيِّ الْمَحَلَّيْنِ تَنزِلُ، کہ آنکھ، مومن آنکھ اطمینان کے ساتھ چین سے کیسے سو سکتی ہے جب تک کہ اس کو یہ پتا نہ چلے کہ دونوں مقامات میں سے کس مقام پر جا کر اس کا ٹھکانا ہوگا، جنت میں ہوگا یا جہنم میں ہوگا. تو ساری عمر ہنسی نہیں آئی. دیکھنے والوں کو کہنا ہے کہ جس وقت انتقال ہوا، روح قبض ہوئی، روح قبض ہوتے ہی چہرے پر مسکراہٹ آ گئی، روح قبض ہوتے ہی چہرے پر مسکراہٹ کہ آج پتہ لگ گیا کہ میں کس زمرے کے اندر اللہ تعالیٰ نے مجھے پیدا فرمایا. تو یہ فکر جن لوگوں کو ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فکر جن کو عطا فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے مقام رضا میں ہیں ہم یا معاذ اللہ مقام غضب میں ہیں. وہ حقیقت تو یہ ہے کہ جس کے اوپر یہ بات طاری ہو جائے تو واقعی ہنسی کیسے آئے. لیکن یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ بھی ایک کرم ہے ہم پر آپ پر کہ یہ کیفیت طاری نہیں ہونے دیتے، طاری نہیں ہونے دیتے. اگر طاری ہو جائے سارے انسانوں پر تو دنیا کا کاروبار ٹھپ ہو جائے، چل نہ سکے. اس واسطے یہ کیفیت طاری نہیں ہونے دیتے. لیکن ساتھ ساتھ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جا بجا احادیث میں متنبع فرماتے رہتے ہیں کہ اس کے معنی یہ بھی نہیں ہے کہ غفلت میں مبتلا رہو اور ساری عمر کبھی خیال نہ آئے کہ کہاں جا رہے ہو، جنت کی طرف جا رہے ہو کہ جہنم کی طرف جا رہے ہو. دیکھ لو اپنے راستے کو، جس راستے پر چل رہے ہو وہ آیا جنت کی طرف جانے والا ہے یا جہنم کی طرف جانے والا ہے. اعمال کو دیکھ، اس اعمال کو پتہ لگ جائے. اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے، اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو اس مخلوق میں شامل فرمائے جو اس نے اللہ تعالیٰ نے جنت کے لیے پیدا فرمایا. اگلی حدیث ہے عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال انه ليأتي الرجل السمين العظيم يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوض. اللہ کو راضی کرنے والے کام نہ کیے تو اس واسطے وہ اللہ کے ہاں ایک مچھر کے پر کے برابر بھی حیثیت نہیں رکھے. مقصود اس حدیث کا بھی یہی ہے کہ اپنے ظاہری حسن و جمال پر، اپنی صحت پر، اپنی قوت پر، اپنے مرتبے پر، اپنے مال و دولت پر کبھی نہ انکراؤ. یہ مال و دولت، یہ مرتبہ، یہ صحت اور قوت یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں مچھر کے پر سے بھی زیادہ بے حقیقت ہو. اصل چیز یہ دیکھو کہ اعمال کیسے کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں چل رہے ہو کہ نہیں چل رہے. وعنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
ان امرأة سوداء كانت تقم المسجد او شابا فقده رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل عنها او عنه فقالوا ماذا؟ قال افلا كنتم آذنتموني به فكأنهم صغروا امرها وامره فقال دلوني على قبره فدلوه فصلى عليه ثم قال ان هذه القبور مملوءة ظلمة على اهلها وان الله تعالى ينبرها لهم بالصلاة عليه. اللہ، یہ ایک واقعہ بیان فرما رہے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک خاتون تھی جو کبھی کبھی مسجد میں آ کر جھاڑو دیا کرتی تھی. مسجد نبوی میں خاتون تھی سیاہ فام، یعنی جو کالے لوگ ہوتے ہیں نا، کالے رنگت والے، تو وہ سیاہ فام خاتون تھی اور کبھی کبھی آ کر مسجد میں جھاڑو دیا کرتی تھی، صفائی کیا کرتی تھی مسجد. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ کئی روز تک وہ نظر نہ آئی. وہ کبھی کبھی آتی تھی اور جھاڑو دے کے چلی جایا کرتی تھی. آپ نے دیکھا کہ ہے نہیں، نظر نہیں آ رہی کئی روز تک. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں صحابہ کرام سے پوچھا کہ بھائی وہ خاتون نظر نہیں آ رہی کافی دن سے اور جھاڑو لگانے نہیں آ رہی. اب آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ایک فرد کے ساتھ کس درجے کا تعلق تھا. وہ خاتون آتی تھی جھاڑو لگا کے چلی جایا کرتی تھی، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حافظے میں، آپ کے یادداشت میں وہ محفوظ ہے. پوچھ رہے ہیں کہ وہ نہیں آئی کیا بات ہے. تو صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ان کا تو انتقال ہو گیا، ان کا تو انتقال ہو گیا. تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی ان کا انتقال ہو گیا تو تم نے مجھے بتایا تک نہیں کہ ان کا انتقال ہو گیا. تو صحابہ کرام نے زبان سے تو نہ کہا لیکن انداز ایسا اختیار فرمایا کہ حضور وہ تو ایک ایسی معمولی قسم کی خاتون تھی، اگر انتقال ہو گیا تو کوئی ایسی بات نہیں تھی، اتنی بڑی اہم کی بات نہیں تھی کہ آپ جیسی ہستی کو اس کے بارے میں بتایا جاتا. تو آپ کو بتلانے کی ضرورت نہیں سمجھی، معمولی سی خاتون تھی، جھاڑو لگایا کرتی تھی، نہیں انتقال ہو گیا. تو سرکار دو عالم نے فرمایا کہ نہیں، مجھے بتاؤ ان کی قبر کہاں ہے، کس جگہ ان کو دفن کیا. تو صحابہ کرام کے ساتھ کو ساتھ لے کر آپ ان کی قبر پر تشریف لے گئے اور جا کر وہاں ان کی قبر پر نماز جنازہ پڑھی. عام طور سے نماز جنازہ کا حکم یہ ہے کہ جب نماز جنازہ پڑھ لی گئی ہو کسی کی تو اس کے بعد قبر پر نماز جنازہ پڑھنا جائز نہیں. اور اگر کسی کی نماز جنازہ پڑھے بغیر اس کو دفن کر دیا گیا ہو تب بھی شرعی حکم یہ ہے کہ جب تک وہ میت کے پھولنے پھٹنے کا احتمال نہ ہو اس وقت تک تو پڑھ سکتے ہیں نماز جنازہ جا کر قبر پر. اور اگر اندیشہ ہو کہ اتنے دن گزر گئے کہ لاش پھول پھٹ گئی ہوگی تو اس کے بعد نماز جنازہ نہیں پڑھی جاتی. لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خاتون کی خصوصیت کے طور پر، اس کے امتیاز کے طور پر صحابہ کرام کو جتانے کے لیے آپ تشریف لے گئے اور جا کر وہاں پر نماز پڑھی اور نماز پڑھ کر یہ فرمایا کہ دیکھو یہ قبریں جو ہیں یہ ظلمتوں سے بھری ہوئی ہوتی ہیں، یہ اندھیرے سے بھری ہوئی ہوتی ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ کرم ہے کہ جب میں نماز پڑھ لیتا ہوں تو اللہ تعالیٰ میری نماز کی برکت سے ان قبروں میں نور پیدا کرتا ہے. ان قبروں میں نور پیدا کرتا ہے. تو آپ اندازہ لگائیے کہ ایک خاتون جو دنیاوی اعتبار سے بے حقیقت معمولی درجے کی، نہ کوئی منصب، نہ کوئی مرتبہ، نہ کوئی مال، نہ کوئی دولت، وہ کبھی کبھی جھاڑو لگا دیتی تھی مسجد نبوی کے اندر. وہ صحابہ کرام نے بھی اتنی اہمیت نہیں سمجھی کہ ان کے بارے میں حضور کو اطلاع کرتے اور حضور سے نماز جنازہ پڑھواتے. لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی اہمیت دی اس خاتون کو کہ نہ صرف یہ کہ صحابہ کرام کو تبدیل فرمائی بلکہ خود تشریف لے گئے قبر کے اوپر جا کر. ایک تو خود تشریف لے جانا، دوسرے عام قاعدے سے ہٹ کر اس کی قبر پر جا کر نماز جنازہ پڑھی، جو عام قاعدے کے خلاف ہے. نماز جنازہ قبر کے اوپر نہیں پڑھی جاتی لیکن اس کے لیے پڑھی. یہ اس بات کی کے اوپر تنبیہ کرنے کے لیے کہ کسی بھی شخص کو، مرد ہو یا عورت، وہ اگر دنیاوی اعتبار سے
کسی معمولی رتبے کا ہے، دیکھنے میں ایسا لگتا ہے تو اس کو یہ نہ سمجھو کہ یہ معمولی ہے، لہذا اس کو اہمیت دینے کی ضرورت نہیں۔ وہ پتہ نہیں اللہ جل جلالہ کے ہاں کیا مقام رکھتا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں کیا اس کی مرتبہ، ہر بے شک گما مگر کے خالی شاید جو پلنگ خود کسی بھی انسان کو معمولی حیات میں دیکھ کر یہ نہ سمجھو کہ یہ بے حقیقت انسان ہے، کیا پتہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کتنا معمول اللہ۔ اور اگلی حدیث اسی کے اوپر روایت کی ہے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے، عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رب اشعث اغبر مدفوع بالابواب لو اقسم علی اللہ لابر۔ فرمایا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کہ بہت سے ایسے لوگ جو پراگندہ بال، جن کے بال پراگندہ ہیں، کنگھی بھی نہیں کی ہوئی، اور اغبر غبار آلود جسم، غبار آلود چہرہ، محنت کرتے مزدوری کر کے کماتے ہیں، چہرے پر گرد کی تہ جمی ہوئی اور بال پراگندہ ہے، مدفوع بالابواب، اور ایسے لوگ ہیں کہ کسی کے دروازے پر جائیں تو لوگ دھکے دیتے ہیں، کسی کے دروازے پر جائیں کوئی کام کرنے کے تو کوئی اپنے گھر میں لینے کو تیار نہ ہو، دھکے دے کے نکالے، متکبر قسم کے لوگ۔ تو دنیاوی اعتبار سے تو ایسے بے حقیقت ہیں کہ بال بھی صحیح نہیں، چہرے پر گرد و غبار کی تہیں جمی ہوئی ہیں، لوگوں کے اندر وقات نہیں ہے، لوگ دھکے دے رہے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اس کی قیمت ایسی ہوتی ہے کہ لو اقسم علی اللہ لابر، کہ اگر اللہ جل جلالہ کے اوپر کوئی قسم کھا لے تو اللہ تعالیٰ اس قسم کو پوری کرتے ہیں۔ قسم کھا کے کہتے ہیں کہ فلاں کام ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہی کام کرتا، کہتے ہیں کہ نہیں ہوگا تو وہ نہیں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ پچھلی مرتبہ حدیث سنائی تھی آپ کو کہ وہ خاتون تھی، ان کا دانت توڑ دیا تھا کسی نے، تو جب قصاصاً دانت توڑنے کا وقت آیا تو اس کے ایک ورثہ میں سے کسی نے کہہ دیا کہ لا واللہ لا تکسر ثنیتھا یا رسول اللہ، کہ واللہ اس کا دانت نہیں توڑا جائے گا۔ مقصود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تو پلٹنا نہیں تھا، بلکہ اللہ پر بھروسہ کر کے ایک بات کہہ دی کہ انشاءاللہ اس کا دانت نہیں ٹوٹے گا، کوئی نہ کوئی اللہ تعالیٰ راستہ نکال دے گا اس کے دانت نہیں ٹوٹے۔ تو بعد میں کیا ہوا کہ وہ جو جس عورت کا دانت ٹوٹا تھا انہوں نے کہہ دیا کہ جی چلو ہم معاف کر دیں، کیونکہ شریعت کا حکم یہ ہے کہ اگر قصاص والا جس کو قصاص دینے کا حق ہے وہ معاف کر دے تو اللہ تعالیٰ معاف کروا دیتے اور پھر قصاص دے لیا جاتا۔ اس نے کہہ دیا کہ معاف کر دیتے، اس نے معاف کر دیا تو اس کی بات سچی ہو گئی، لا تکسر ثنیتھا، نہیں ٹوٹا دانت۔ اس موقع پر بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بعض اللہ کے بندے ایسے ہوتے ہیں کہ قسم کھا لیتے ہیں اللہ کے نام لے کر، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان کے قسم کی ایسی غیرت ہوتی ہے کہ اس قسم کو پورا کر کے دکھاتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی قسم کو پورا کر کے دکھایا، دانت نہیں ٹوٹا۔ تو دیکھنے میں معمولی بے حقیقت انسان، لیکن اللہ کے ہاں اس کی قدر و قیمت ہے۔ یہ ساری حدیثیں اس طرف جا رہی ہے کہ کسی بھی انسان کو ظاہری حیات کو دیکھ کر اس کو معمولی بے حقیقت نہ سمجھے۔ زبان سے ہم سب لوگ کہتے ہیں یہ بات، زبان سے ہم سب کہتے ہیں کہ بھائی سب مسلمان بھائی بھائی ہیں، امیر غریب سب برابر ہیں اللہ کے یہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں غریب کی بڑی قیمت ہے، زبان سے کہتے ہیں نہیں کہتے ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ جب برتاؤ کرتے ہیں ان کے ساتھ، جب ان کے ساتھ سلوک کرتے ہیں تو واقعی کیا یہ بات ذہن میں رہتی ہے؟ اپنے نوکروں کے ساتھ، اپنے خادموں کے ساتھ، ماتحتوں کے ساتھ، اور دنیا کے اندر جو غریب غربا نظر آتے ہیں ان کے ساتھ معاملہ کرتے ہوئے کیا یہ حقیقت ذہن میں رہتی ہے؟ یہ ہے غریبان میں منہ ڈالنے کی بات۔ ہوتا یہ ہے کہ زبان سے میں بھی تقریر کر دوں گا، آپ بھی تقریر سن لیں گے، لیکن جب معاملہ آئے گا کرنے کا تو اس وقت میں نوکر کے ساتھ، خادموں کے ساتھ اور اپنے ماتحتوں کے ساتھ جب معاملہ کرنے کا آئے گا تو اس وقت میں سب بھول بھال جائیں گے، اس کے ساتھ حقارت کا معاملہ بھی ہوگا،
اس کے ساتھ اذیت رسانی کا معاملہ بھی ہو. جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق دیتے ہیں ان حقائق کو مد نظر رکھنے کی، ان کا قصہ سن لی. حکیم الامت حضرت مولانا تھانوی قدس اللہ سرہ کے ایک خادم تھے، بھائی نیاز کے نام سے ہر تمام خانقاہ کے اندر سارے خانقاہ میں آنے جانے والے ان کو بھائی نیاز کے نام سے پکارتے تھے. حضرت کے خاص منہ چڑھے خادم اور حضرت کی خدمت کیا کرتے تھے. کیونکہ حضرت کی خدمت کرتے تھے، حضرت کی صحبت بھی حاصل تھی، تو ایسے لوگوں کو ذرا کبھی ناز پیدا ہو جاتا ہے. تھے تو نیاز لیکن تھوڑا سا ناز پیدا ہو گیا. تو اس میں کسی جو حضرت کے پاس آنے جانے والے لوگ ہیں وہ ان سے کبھی کسی سے ذرا ان کے مچاچے ہو جاتے تھے. تو ایک مرتبہ کسی صاحب نے شکایت کی حضرت سے، بھائی نیاز صاحب کی کہ صاحب یہ لوگوں کے ساتھ بڑی لڑتے جھگڑتے ہیں اور مجھے بھی اس طریقے سے برا بھلا کہہ دیا. تو حضرت کئی پہلے شکایتیں کافی حضرت کو پہنچ چکی تھی اس قسم کی، تو حضرت کو بڑی تکلیف ہوئی کہ یہ دوسروں کے ساتھ اس طرح کا معاملہ کرتے ہیں. تو وہ آ گئے سامنے، تو حضرت نے ان کو بلا کر اور ڈانٹنے کا انداز فرمایا کہ میاں نیاز یہ تم کیا ہر ایک شخص سے لڑتے جھگڑتے پھرتے ہو، ہر آدمی اس طرح کا معاملہ کرتے. تو حضرت نے جب ڈانٹا تو انہوں نے چھوٹتے ہی کہہ دیا کہ حضرت جھوٹ نہ بولو، اللہ سے ڈرو. حضرت جھوٹ نہ بولو، اللہ سے ڈرو. اب یہ نوکر کہہ رہا ہے آقا کو جھوٹ نہ بولو اللہ سے ڈرو. آقا بھی کون؟ حکیم الامت مولانا تھانوی قدس اللہ سرہ. اصل میں کہنا ان کا بھی مقصد یہ نہیں تھا کہ حضور حضرت سے کہیں کہ جھوٹ نہ بولو. ان کا مقصد اصل میں یہ تھا کہ جن لوگوں نے آپ کو شکایت پہنچائی ہے انہوں نے جھوٹ پہنچائی ہے، ان کو چاہیے کہ جھوٹ نہ بولے، اللہ سے ڈرے. لیکن بے اختیار جذبات کے عالم میں لفظ یوں نکلا منہ سے کہ حضرت جھوٹ نہ بولو، اللہ سے ڈرے. تو اب اندازہ لگائیے کیا کرے آدمی. آقا جو ہے وہ کسی نوکر کو ڈانٹ رہا اور وہ کہے گا جی جھوٹ نہ بولو، تو اور ذرا غصہ آئے گا کہ نہیں، اور ذرا اشتعال پیدا ہو. لیکن یہ حضرت ہے ادھر انہوں نے یہ کہا کہ جھوٹ نہ بولو، اللہ سے ڈرو. ادھر فوراً حضرت نے گردن جھکائی اور فرمایا استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کہتے ہوئے اور فرمایا بعد میں کہ اصل میں بات یہ ہوئی کہ غلطی مجھ سے ہی ہوئی. غلطی مجھ سے یہ ہوئی کہ میں نے ایک طرفہ بات سن کر اور اس کو ڈانٹنا شروع کر دیا. حالانکہ شریعت کا حکم یہ ہے کہ کسی ایک طرف کی بات سن کر فوراً فیصلہ نہ کرو جب تک کہ دوسری طرف کی بات بھی نہ سن لو. تو پہلے اس سے پوچھنا چاہیے تھا کہ بھائی کیا قصہ ہوا، وہ اپنے موقف پہلے بیان کر دیتا پھر اس کے بعد کوئی فیصلہ کرتے. لیکن میں نے پہلے ہی ڈانٹنا شروع کر دیا تو غلطی مجھ سے ہوئی. جب اس نے کہا کہ اللہ سے ڈرو تو واقعی اللہ کی طرف میں نے رجوع کیا تو معلوم ہوا کہ غلطی ہوئی. اس واسطے استغفر اللہ استغفر اللہ کہتے ہیں. یہ ہے کان وقافا عند حدود اللہ، اللہ کی حدود کے آگے رک جانا. نوکروں کے ساتھ یہ بات. تو بھائی یہ سب باتیں ہم کرتے تو ہیں، حدیثیں پڑھ بھی رہے ہیں کہ یہ چھوٹے لوگ جو ہیں جن کو چھوٹا کہا جاتا ہے ان کی حقارت نہ ہو، ان کے ساتھ برتاؤ درست ہو. لیکن یہ محض نظریاتی بات ہے، زبانی بات ہے. جب عمل کا معاملہ آتا ہے تو اس وقت میں ہم یہ سب بھول جاتے ہیں اکثر و بیشتر. ان حدیثوں کو اس وقت پڑھنے کا منشا در حقیقت یہ ہے کہ یہ باتیں مستحضر کرتے ہیں اپنے روزمرہ کے برتاؤ میں، شب و روز کی زندگی میں. یہ معاملہ لوگوں کے ساتھ تحقیر کا معاملہ کسی قیمت پر نہ کریں. اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہم سب کو اس سے محفوظ فرمائے. وعن اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال قمت على باب الجنة فإذا عامة من دخلها المساكين وأصحاب الجد محبوسون غير أن أصحاب النار قد أمر بهم إلى النار وقمت على باب النار فإذا عامة من دخلها النساء أو كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. یہ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے چہیتے صحابی ہیں اور متبنہ کے بیٹے ہیں حضرت ابن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو کہ منہ بولے پوتے ہوئے وہ روایت کر رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قمت علی باب الجنہ، میں جنت کے دروازے پر کھڑا ہوا.
یہ شاید یا تو معراج کا واقعہ ہوگا، کیونکہ معراج کے موقع پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت اور دوزخ دونوں کی سیر کرائی گئی تھی، اور یا کسی اور وقت عالم رؤیا میں یا عالم کشف میں، اللہ ہی بہتر جانتے ہیں۔ میں جنت کے دروازے پر کھڑا ہو کر میں نے دیکھا فَإِذَا عَامَّةُ مَن دَخَلَهَا الْمَسَاكِينُ، تو اکثر لوگ جو جنت کے اندر مجھے نظر آئے، جو جنت کے اندر داخل ہونے والے تھے، وہ اکثر لوگ مساکین تھے، مسکین تھے۔ وَأَصْحَابُ الْجَدِّ مَحْبُوسُونَ، اور دیکھا کہ جو دنیا میں بڑے خوشبخت جن کو شمار کیا جاتا تھا کہ بڑے خوشحال ہیں، بڑے صاحب منصب ہیں اور دولت مند ہیں، جن کو لوگ سمجھتے ہیں بڑی قسمت والے ہیں دنیا میں، تو ان کو دیکھا کہ وہ محبوسون، وہ جنت کے دروازے پر رکے ہوئے کھڑے ہیں، جیسے کسی نے روکا ہوا ہے کہ وہ داخل، وہ رکے کھڑے ہیں کہ معنی یہ بھی ہے کہ ان میں سے بعض تو ایسے تھے کہ جو جنت میں داخل ہونے کے لائق ہی نہیں تھے، اور بعض ایسے تھے کہ جو جنت میں داخل ہونے تھے لیکن حساب کتاب اتنا لمبا چوڑا تھا کہ جب تک اس حساب کتاب کو صاف نہ کریں اس وقت تک داخلہ نہیں مل سکتا تھا، اس لیے وہ کھڑے ہوئے تھے وہاں پر۔ غیر ان اصحاب النار قد امر بهم النار، ان میں سے جو جہنم والے تھے ان کو حکم ہو گیا تھا کہ ان کو جہنم میں لے جائے گا، لیکن یہ لوگ رکے ہوئے کھڑے تھے۔ اور پھر فرمایا کہ وقمت علی باب النار فاذا عامۃ من دخلها النساء، جہنم کے دروازے پر کھڑے ہو کر میں نے دیکھا تو دیکھا کہ اکثر جو اس میں داخل ہونے والی ہیں وہ عورتیں ہیں، عورتوں کی تعداد جہنم کے اندر زیادہ نظر آتی ہے۔ تو دو حصے بیان فرمائے اس حدیث میں، ایک یہ کہ جنت میں اکثر و بیشتر داخل ہونے والے جنت کے لوگ وہ مساکین نظر آئے، اس کی تفصیل پیچھے بھی آ چکی ہے، اور یہ بھی عرض کر چکا ہوں کہ مساکین میں ضروری نہیں کہ مفلس اور فقیر لوگ مراد ہوں، بلکہ وہ جو طبیعت کے اعتبار سے مسکین ہیں، انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے وہ بھی اس میں داخل ہیں۔ دوسرا حصہ جو ہے کہ اکثر جہنم میں جو اکثر آبادی نظر آئی وہ عورتوں کی نظر آئی، یہ ایک اور حدیث میں بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک مرتبہ خود خواتین سے خطاب کرتے ہوئے آپ نے ارشاد فرمایا انی اریت کن اکثر اہل النار، کہ مجھے دکھایا گیا ہے کہ تم اکثر جہنم کے باشندے اکثر تم ہو، جہنم کے اندر جانے والے تم۔ تو یہ اس حدیث میں بھی ہے اور دوسری حدیث میں بھی ہے، جس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جہنم میں خواتین کی تعداد مردوں سے زیادہ ہوگی۔ اللہ، اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ عورت کو عورت ہونے کی وجہ سے وہ جہنم کی زیادہ مستحق ہے، بلکہ خود نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری حدیث میں اس کی وجہ بیان کی۔ ایک مرتبہ آپ خواتین سے خطاب کر رہے تھے اور خواتین سے خطاب کرتے ہوئے آپ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اکثر جہنم کی آبادی میں اکثر حصہ عورتوں کا ہے، تو خواتین نے عرض کیا کہ بما یا رسول اللہ، یہ کیا وجہ ہے کہ خواتین کی تعداد زیادہ ہوگی جہنم؟ تو آپ نے دو وجہ بنیادی طور پر بیان کر فرمایا کہ تکثرن اللعن و تکفرن العشیر، دو خرابیاں تمہارے اندر ایسی ہیں خواتین میں جو جہنم کی طرف لے جانے والی، جو عورت اس سے بچ جائے گی انشاءاللہ وہ جہنم سے بھی بچ جائے گی، اور جب تک یہ صفات موجود ہیں تو یہ جہنم میں لے جانے والی صفات۔ کیا؟ دو چیزیں۔ پہلی فرمائی تکثرن اللعن، پہلی خرابی تو یہ ہے کہ تم لعن طعن بہت کرتی ہو، لعنت ایک دوسری کو یا تانے دینا، اس کا رواج تمہارے ہاں بہت، معمولی بات پر کسی کو بد دعا دے دی، کسی کو کوسنا دے دیا، کسی کو برا بھلا کہہ دیا، اور تانا دے، تانا اس بات کو کہتے ہیں کہ ایسا جملہ بول دیا کہ جس سے دوسرے کے جسم میں آگ لگ گئی، اس کا دل ٹوٹ گیا، ایسا جملہ بول دیا۔
اس کے نتیجے میں کہنے کو تو ایک ذرا سی بات بولی اور اس بیچاری کا کو پریشان کر دیا دوسری کا. یہ تان و تشنی اور لعنت کی کثرت. اور یہ مشاہدہ ہے کہ اس میں خواتین اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے بہت زیادہ مبتلا ہوتی ہیں کہ تانے دیں. ایسا جملہ کہ جو دوسرے کے کا دل توڑنے والا ہو، اس کی دل آزاری کرنے والا ہو، وہ سب اس میں لعن تان کے اندر داخل ہے. اللہ. تو ایک تو وجہ یہ بیان فرمائی جہنم میں عورتوں کے زیادہ ہو، اور دوسری وجہ بیان فرمائی وَتَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ، یعنی تم شوہر کی ناشکری بہت کرتی، شوہر کی ناشکری بہت کرتی. یعنی اگر کوئی بیچارہ شریف سیدھا آدمی وہ اپنی ساری جان مال اور ساری محنت خرچ کر کے بھی تم کو راضی کرنے کی فکر کر رہا ہے، لیکن زبان پر شکر کا کلمہ مشکل سے آتا ہے، ناشکری کے کلمات زبان سے نکالتے ہیں، یہ سبب ہے جس کی وجہ سے تم جہنم میں زیادہ جاؤ گی. اللہ تعالیٰ بتائے. تو یہ دونوں سبب ایسے ہیں جو عام طور سے خواتین کے اندر واقعتاً پائے جاتے ہیں. تو لعن تان کرنا بھی اور ناشکری کرنا. ناشکری یوں تو ہر حالت میں بری ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو انتہائی ناپسند ہے. اور اس کی ناپسندیدگی کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ اس کا نام عربی زبان میں بھی اور اسلام شرعی اصطلاح میں بھی اس کا نام ہے کفر. کفر کے معنی ہے اصل میں ناشکری. یہ جو کفر جس سے کافر بنا ہے، اس کے اصلی معنی ہے ناشکری. کافر کو کافر اس لیے کہتے ہیں کہ وہ اللہ کا ناشکرا ہوتا ہے. اللہ نے اس کو اتنی نعمتوں سے نوازا، اس کو پیدا کیا، اس کی پرورش کی، اس کو اتنی نعمتوں کی بارش فرمائی، اور وہ ناشکری کر کے اللہ کے ساتھ دوسرے کو شریک ٹھہرا دیتا ہے، اس لیے اس کو کافر کرتا ہے. تو اتنی خطرناک چیز ہے کہ کفر کا لفظ بھی اسی سے نکلا ہے، ناشکری. تو ہر حالت میں بری ہے، لیکن خاص طور پہ شوہر کی ناشکری. حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں دنیا میں کسی کو اللہ کے سوا کسی کے آگے سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کے آگے سجدہ کرے. لیکن چونکہ سجدہ کسی اور کے لیے حلال نہیں، اس بات سے یہ حکم دیا. لیکن بتانا یہ مقصود ہے کہ اس کے فرائض میں یہ بات داخل ہے کہ وہ اس کی اطاعت کرے، اور اس بات یہ فرائض میں اس کے یہ بات داخل ہے کہ اس کی ناشکری نہ کرے. اس کی جب ناشکری کرے گی تو وہ درحقیقت اللہ کی ناشکری، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے شکوا. اس بات سے اللہ تعالیٰ کو اتنا ناپسند ہے کہ اس کی وجہ سے خواتین کو بتایا کہ زیادہ تر اس میں جائیں. اللہ تعالیٰ نے شوہر کے ذمے بیوی کے حقوق رکھے، بیوی کے ذمے شوہر کے حقوق رکھے، اور مستقل باب آگے آ رہے ہیں. شوہر کے ذمے جو حقوق ہیں بیوی کے، اس کی تفصیل بھی آگے آ رہی ہے، اور بیوی کے ذمے جو حقوق ہیں شوہر کے، ان کی تفصیل بھی آگے آ رہی ہے. انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ وہاں پر عرض کروں گا. لیکن یہ بات خاص طور سے ہماری بہنوں کے لیے ہمیشہ یاد رکھنے کی کہ بڑی خطرناک بات ہے جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ اہتمام کر کے خواتین کے مجمع سے خطاب کرتے ہوئے یہ فرمایا کہ تمہارے زیادہ جہنم میں جانے کا سبب یہ دو باتیں ہیں. ظاہر ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ کون رم شناس ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کا بھی اور اپنی امت کے افراد کا بھی. تو آپ سے زیادہ کوئی مرض کو پہچاننے والا ہو نہیں سکتا، اس مرض کی تشخیص کرنے والا، علاج بتانے والا نہیں ہو سکتا. تو جہنم سے بچنے کا عورتوں کو جو علاج بتایا، دو گر بتا دیے. ایک تو لعن تان نہ کرو، اور دوسرے شوہر کی ناشکری نہ کرو، شوہر کی اطاعت جو اس طرح اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے وہ کرو. یعنی یہاں تک فرمایا کہ اگر ایک عورت کو اس کا شوہر بستر پر بلائے اور وہ نہ جائے، یا ایک رات ایسی گزارے کوئی عورت کہ جس میں اس کا شوہر اس سے خفا ہو اور اس کے حقوق اس نے ادا نہ کیے ہوں، تو فرمایا ساری رات فرشتے اس کے اوپر لعنت کرتے رہتے ہیں.
اتنی خطرناک وعید حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی. تفصیل انشاءاللہ آگے آئے. لیکن بتلانا اس وقت یہ مقصود ہے کہ یہ جو فرمایا جا رہا ہے نا کہ صاحب عورتیں جو ہیں وہ ان کی تعداد جہنم میں زیادہ ہوگی بنسبت مردوں کے، یہ آج کل عورتوں کے حقوق کا بڑا چرچا ہے. تو اس کی وجہ سے یہ بعض اوقات پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ صاحب عورت کو تو بہت ہی نچلا مقام دیا گیا، یہاں تک کہ جہنم میں بھی زیادہ بھر دی گئی عورتیں بنسبت مردوں کے. لیکن وہ اس وجہ سے نہیں بھری گئی کہ وہ عورت ہے، بھری اس لیے گئی کہ اس کے اندر یہ بد اعمالیاں جن کی کثرت ہو جاتی ہے. خاص طور پر یہ زبان ایسی چیز ہے، زبان جیسا پہلے بھی حدیث گزر چکی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کو جہنم میں اوندھا گرانے والی چیز سب سے زیادہ اس کی زبان ہے. اور یہ زبان عام طور سے قابو میں نہیں ہوتی تو اس کی وجہ سے گناہ بے شمار ہوتے ہیں. اور اس میں تجربہ کر کے دیکھ لیجئے کہ مرد کی زبان پھر بھی نسبتاً کچھ قابو میں ہوتی ہے اور خواتین اس کو قابو میں رکھنے کا عام طور سے اہتمام نہیں کرتی. اس کے نتیجے میں یہ فساد پیدا ہوتا ہے. تو خدا کے لیے اپنی زبانوں کو احتیاط کے ساتھ استعمال کرنے کی کوشش کریں کہ زبان سے کوئی ایسا کلمہ نہ نکلے جس سے دوسرے کی دل آزاری ہے، جس سے دوسرے کا دل ٹوٹے. اور خاص طور سے شوہر جس کا دل رکھنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا فرائض میں شامل فرمایا. لہذا یہ جو کہا جا رہا ہے کہ عورتیں زیادہ ہوں گی تو یہ بہنیں اس سے یہ نہ سمجھے کہ صاحب عورتوں کو خاص طور سے زبردستی کر کے ان کی تعداد بڑھا دی گئی ہے جہنم میں. وہ تو در حقیقت ان اعمال کے اوپر محفوظ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے ان کو ان اعمال سے بچائیں، اہتمام کے ساتھ بچنے کی کوشش کریں تو انشاءاللہ آپ کو پتا ہے کہ جنت کی خواتین کے سردار بھی ایک عورت کو بنایا، فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے خواتین کو جنت کا مستحق بھی قرار دیا. لیکن سارا مدار ان اعمال کے اوپر. دوسری ایک بات اور سمجھ لیجیے اسی حدیث سے جو نکلتی ہے وہ یہ کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم میں عورتوں کے زیادہ جانے کا سبب یہ نہیں بتایا کہ وہ عبادت کم کرتی ہیں. یہ وجہ جہنم میں جانے کی نہیں بیان فرمائی. یہ نہیں فرمایا کہ نفلیں کم پڑتی ہیں، یہ نہیں فرمایا کہ تلاوت کم کرتی ہیں، وظیفے کم پڑتی ہیں. جو دونوں باتیں بتائیں ان دونوں کا تعلق حقوق العباد سے ہے، لعنت اور شوہر کی ناشکری، ان دونوں کا تعلق حقوق العباد سے. تو اس سے اہمیت واضح ہوئی نفلی عبادتوں کے مقابلے میں حقوق العباد کی ادائیگی. اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اس کا صحیح فہم ہم سب کو عطا فرمائے اور اپنی رحمت سے ان تمام حقوق کو بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم. اللهم صل على سيدنا اللهم صل على